ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت قوم ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے اور ان کو ڈی کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فرید پراچا سے میں یہ سوال کروں گی کیسے ہوگا سر یہ سارا کچھ؟ دیکھیے ہمارے پاس بہت بنیادی اصول موجود ہیں اور وہ اسلام کے اصول ہیں, قرآن اور سنت کے اصول ہیں, شریعت کے اصول ہیں. بنیاد ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بنیاد آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے. اگر کہیں بھی کسی وقت کوئی بھی طاقت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان کی تعمیر نو کرنی ہے اور جو کچھ اس وقت ہو چکا ہے اس سارے معاملے کو ایک دوسرے راستے پہ لگانا ہے تو اس پہ لیے ہمارے پاس بڑی اہم بنیاد موجود ہے اور مثالیں دنیا کی موجود ہے. ترکی کی مثال موجود ہے, ملائیشیا کی, انڈونیشیا کی, ہمارے اپنے مسلمان ممالک کی مثالیں موجود ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. قادری صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جی انقلاب کی بات ہر کوئی کرتا ہے لیکن جب عمل میں آتا ہے تو وہ انقلاب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جماعت اسلامی کو اگر موقع ملا ہے کراچی کے اندر, یعنی ایک اقتدار ہمیں مکمل ملا, باقی تو کہیں ہم جزوی طور پر یا ممبران اسمبلی رہے, تو ہم نے ایک عملی طور پر یہ دکھایا کہ اگر کوئی قوت خدا سے ڈرنے والی دیانتدار قوت اور اسلام کے اصولوں کے اوپر چلے تو بہت کچھ خدمت کی جا سکتی ہے. تو اب بھی اگر ہمارے پاس کوئی نقشہ موجود ہے تو وہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا ماڈل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور خلافت راشدہ کا طریقہ ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ یہاں دیا ہوا ہے, یعنی کوئی کمی نہیں ہے, معدنیات اور ذخائر ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. فیروز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا جی, ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا اس میں کوئی شک نہیں, کوئی تردد نہیں. خدا کرے اسلامی آئین ہے ہمارا, یقیناً متفقہ آئین اور اسلامی آئین ہے, مگر مجلس عمل کی صوبہ پختونخوا آج اور پہلے صوبہ سرحد میں مکمل اور اپوزیشن لیڈر بھی ان کا اور بلوچستان میں بھی ان کی حکومت, ریاست مدینہ کی ایک شک کہیں توفیق ہوئی ہے وہاں نافذ کرنے کی صوبے میں یا کہیں؟ اب سیدھی اب میں ذرا تھوڑا ان سے معافی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ناراض نہ ہو, موسٹ سینئر ہیں اور بڑے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل بات آتی ہے نا تو وہاں صرف سوائے اسپیچز اور تقاریر کے ان کے پاس کیا سب کچھ تھا, لیکن وہاں کوئی نہ کوئی ترمیم اور پرویز مشرف کے ساتھ ملا کر, اور وہاں جو آج ڈکٹیٹر عامر بلوچستان کے اندر یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں جائز ہو گیا. اچھا چلے پوچھیں دے تو میں یہ کہنا چاہوں گا ریاست مدینہ وہ تو ہمارے سر اور آنکھوں پر اسلامی آئین کا بھی کریڈٹ قائد عوام شہید بھٹو کا اور اس وقت کے ممبران کو جاتا ہے, تمام ریلیجس کو بھی جاتا ہے, اور اس کے اندر جو ممبران تھے سب نے مل کر جو ہے وہ متفقہ ایک اسلامی آئین دیا. ہم چاہتے ہیں کہ آج یقیناً اس پر امپلیمنٹ کی ضرورت ہے. 64 سال ہو گئے امپلیمنٹ کی طرف ہم نہیں گئے, آج اس کی ضرورت ہے, مگر دوسروں کی طرف یہ اشارہ کر دینا یہ لوگ تو بالکل گناہگار, دین سے دور, اور ہم لوگ بالکل ماشاءاللہ جو ہمیں وہی قرآن اور سنت, یہ غلط ہے. تھوڑا سا میں اس بات کو یوں کرنا چاہوں. فرید صاحب کی اجازت سے اگر ہم ایک جملہ ان سے پہلے کہہ سکتے, ہم آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہہ دیں. جی ڈاکٹر محسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سن لیجیے. ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی 3 سال ممبر رہے اور ہم پاکستان کے لاء کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 95% ہمارا قانون جو ہے وہ اسلامی ہے. بالکل الحمدللہ. اچھا, اب مسئلہ ہے ڈسپینشن آف جسٹس کا اور ایگزیکیوشن آف جسٹس کا. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان قوانین کے اوپر اور آئین کے روح کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا. لاجیکل ایک بات ہم اس کا وجہ اس کے یہ, پھر ہم یہ کہیں گے کہ جب تک آپ سوشل کنسٹرکشن نہیں کریں گے, کوئرسو پاور کے ذریعے سے, قوت نافذہ کے ذریعے سے قوانین, چاہے وہ خلافت راشدہ کے ہوں, چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ ہوں, چاہے کسی کے وہ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے معاشرہ ایسا چاہیے کہ خود گناہ کرے اور سرکار ختمی مرتبت کے سامنے آئے اور کہے کوئی پولیس نہیں پکڑ کے لائی, کوئی جج پکڑ کے نہیں لایا, میں خود آیا ہوں, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, یا رسول اللہ خاتون ہے مجھے پاک کر دیجئے. یہ ہے سوشل کنسٹرکشن. جب تک سوشل کنسٹرکشن نہیں ہوگی معاشرہ نہیں سدھرے گا. آپ قوانین کو 100% اسلامی ڈاکٹر صاحب سے جواب لیتے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ فی الواقعہ ضروری ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو, لیکن اتنا ہی ضروری ہے کہ معاشرے کو حکومتیں ٹھیک کرتی ہیں.
اس لیے اب اس بحث کو ایک علمی بحث ہے. میں جو بات ہزاروی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دعوے کریں گے تو شاید اس کی تردید کرنے کی گنجائشیں موجود ہوں. اس ملک کے اندر پلاٹ لینے والوں کی، قرضے لینے والوں کی، قرضے معاف کرانے والوں کی، این آر او والوں کی، وکی لیکس کی، یہ ساری فہرستیں چھپی ہیں. اور اسی طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی. الحمدللہ جماعت اسلامی کے کسی ایک آدمی کا، کسی وزیر، ایم این اے، ایم پی اے، کسی ناظم کراچی، کسی کا کوئی نام اس میں نہیں ہے. یہ بات اگر ہے تو یہ بالکل ایک واضح بات ہے، اور کراچی کے اندر جو کچھ کیا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. اس لیے اگر اس موضوع پر ایم ایم اے کی کارکردگی اور جماعت اسلامی آپ نے بحث کرنی ہے تو میں حاضر ہوں. آپ اس کے لیے پروگرام رکھیں اور اس میں جو ہے وہ جو بھی آپ کے اعتراضات ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم پورے طور پر جواب دیں گے. چلیں صحیح ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے.